حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، راستے کے اندر میں نے بچوں کو دیکھا کہ بچے اپنے کھیل کے اندر مشغول تھے، اخروٹوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک بچہ تھا جو تنہا بیٹھ کر زار و قطار رو رہا تھا اپنے گوڈوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تصور کیا، میں نے یہ سوچا کہ یہ بچہ جو ہے یہ غریب گھرانے کا ہوگا، یہ غریب باپ کی اولاد ہوگی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آؤ چلو میرے ساتھ، آپ کو میں دکان سے اخروٹ خرید کر دیتا ہوں۔ یعنی اس وقت بچے اخروٹوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اب جدید دور ہے، گولیاں استعمال کرتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے، پنجابی کے اندر بنٹے بولے جاتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس بچے سے مخاطب ہو کر فرمایا چلو میرے ساتھ، آپ کو دکان سے میں چیز خرید کر دیتا ہوں جس سے آپ کھیلو، قربان جاؤں مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ، وہ بچہ کوئی عام نہیں تھا، وہ سید دادا تھا، آل رسول تھا۔ اس بچے نے فرمایا کہ بابا جی ہم دنیا کے اندر کیا کھیلنے کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو وہ بچہ فرماتا ہے کہ بابا جی آپ نے اللہ کا فرمان نہیں سنا۔ وہ بچہ کہتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک نے انسان اور جنات کو الا لیعبدون اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار نے جب اس بچے کے یہ جملے سنے، پھر بھی بچہ وہ اپنے رونے کے اندر مشغول تھا، زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ رونے کی وجہ تو بتائیں۔ تو وہ بچہ عرض کرتا ہے کہ بابا جی میں مدرسے کے اندر گیا، اپنے استاد محترم سے جب سے یہ آیات کریمہ سنی اس وقت سے لے کر آج تک میں روتے ہوئے آ رہا ہوں۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ اس بچے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ وہ کون سی آیات ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنا رلا کر رکھ رہی ہے؟ وہ بچہ عرض کرتا ہے کہ یہ آیات کریمہ ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آیات کا پس منظر یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا بالن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اس بچے نے یہ آیات کریمہ کی تلاوت کی تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، فرعون، نمرود، شداد، حمان منہ بھر کے جائیں گے اس کے اندر۔ آپ تو نادان بچے ہیں، آپ کو نہیں ڈالا جائے گا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار نے جب یہ فرمایا تو وہ بچہ عرض کرتا ہے کہ بابا جی آپ مجھے تسلیہ نہ دو، آپ مجھے یہ چیز نہ بتاؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے خود پریکٹیکل کیا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کیا کیا؟ وہ بچہ عرض کرتا ہے کہ بابا جی جب میں مدرسے کے اندر جاتا تھا، پڑھنے کے لیے جاتا تھا، میری والدہ، میری امی جان
میرے لیے ناشتہ تیار کرتی اور وہ بڑی بڑی لکڑیاں اکٹھی کرتی. جب ان بڑی لکڑیوں کو آگ لگاتی تو ان بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی. اور پھر میری والدہ ایسے کرتی کہ وہ چھوٹی لکڑی اکٹھی کر کے اس کو آگ لگاتی تو فوراً آگ لگ جاتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ رب العالمین فرعون، نمرود، شداد، حمان جیسے آگ کے اندر ڈالے گا، اگر انہیں آگ نہ لگی تو پھر ایسے نہ ہو کہ ہمیں چھوٹوں کو آگ لگائے پھر بڑوں کو لگ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب وہ بچہ یہ عرض کرتا ہے تو حضرت مالک بن دینار سوچ کے اندر مشغول ہو گئے. وہ بچہ روتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلا گیا تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں دوسرے بچوں کے پاس پہنچا، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ بچہ کون ہے، آپ کو پتہ ہے اور کس کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ بچے عرض کرتے کہ بابا جی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بچہ کون ہے. تو وہ بچے عرض کرتے ہیں کہ بابا جی حضرت امام حسین کی اولاد سے ہے. تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ اچھے درخت کا پھل ہے، یہ اچھے گھرانے کا بچہ ہے جس کی زبان پر قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. مسلمانوں، میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. وہ ایک بچہ اتنی ہی اللہ کریم کی بارگاہ میں رو رہا ہے. آج ہم مسلمان ایمان والے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والی آیات کا پس منظر بھول گئے ہیں، اس کا مفہوم ہم بھول گئے ہیں. آج ہم دنیا کے اندر مبتلا ہیں، آج دنیا کے اندر مشغول ہیں، اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہیں. 24 گھنٹے کے اندر، رات دن کے اندر 1 گھنٹہ بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. اور پورے دن کے اندر 12 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی اللہ کریم کی عبادت کے اندر ہم نہیں مشغول کرتے. تو ذرا بتائیں پھر اس وقت قیامت والے دن ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس آیات کریمہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.